بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بہت عرصے کے بعد ایک نئی اور بہت ہی دلچسپ کتاب پر تبصرہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں، اور اس کتاب کا نام ہے ایک قتل جو ہو نہ سکا۔ میرا خیال ہے اس کتاب کے اوپر سب سے جو خوبصورت تبصرہ ہے وہ صرف ایک سطر کا ہے، جسے مصنف نے اس کتاب کے ٹائٹل پر بھی لکھا ہے، اور وہ ایک فقرہ ہے جس میں شعیب سٹل صاحب جو کہ ایک سابق آئی جی پولیس تھے، جنہوں نے لکھا کہ یہ میری زندگی کی پہلی کتاب تھی جو میں نے ایک رات میں مکمل کی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کتاب پر آؤں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کتاب بک کارنر نے شائع کی ہے اور اس کی قیمت 800 روپے ہے، لیکن چونکہ میں دوستی کتاب سے گروپ کا ممبر ہوں تو ہمارے ممبر جناب ساجد فضلی صاحب نے فضلی بکس کی طرف سے ممبران کے لیے کتاب پیش کی تھی صرف 400 روپے میں۔ ویسے یہ کتاب 800 میں بھی بری نہیں تھی۔ یہ کتاب کیا ہے؟ بہت دلچسپ بھول بھلیاں ہیں اس کے اندر قصے در قصے ہیں، کہانی در کہانی ہے، اور اس معاشرے کا سچا چہرہ ہے۔ اس معاشرے کی جو برائیاں ہیں وہ دکھائی ہیں، اور اس معاشرے میں جو اچھائیاں ہیں وہ دکھائی ہیں۔ یہ کتاب شروع ہوتی ہے انصار عباسی صاحب کی ایک اسٹوری سے، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ لاہور کے پنجاب ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں آصف زرداری، بابر آوان اور سلمان تاثیر نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جناب خواجہ شریف صاحب کو قتل کر دیا جائے۔ تمام تفصیلات اس میں تھیں۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ خواجہ شریف صاحب ہر مہینے کے آخری جمعے کو باقاعدگی سے اپنے گاؤں جاتے تھے، وہاں عصر اور مغرب درمیان ایک میلاد کی محفل ہوتی تھی جہاں پہ سیکورٹی کافی لوز رہتی تھی، تو یہ موقع چنا گیا تھا کہ اس موقع پر جا کے خواجہ شریف کا قتل ہونا تھا۔ اس میں ان کرائے کے قاتلوں کے نام بھی تھے کہ جن کرائے کے قاتلوں کو چنا گیا تھا کہ وہ یہ قتل کریں گے، اور بہت ہی سنسنی پھیل گئی پورے ملک کے اندر اس خبر کے ساتھ جب یہ خبر انصار عباسی نے لیک کی۔ اس کتاب میں وہ ساری سٹوریز ہیں کہ خبریں کیسی لیک ہوتی ہیں، وہ سارے حقائق ہیں کہ آڈیو ٹیپ کون کرتا ہے اور کیسے لیک کیے جاتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ شہباز شریف صاحب کے ایک سیکرٹری تھے، ڈاکٹر توقیر ان کا نام تھا، ان کے پاس ایک خفیہ رپورٹ آئی اور جو تھی شہباز شریف صاحب کے مطالعے کے لیے، جس میں ساری سٹوری دی ہوئی تھی، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ سٹوری جس نے فائل کی تھی اس نے اپنے دستخط نہیں کیے تھے احتیاطاً۔ 3 صفحے کی سٹوری تھی اور اسے بھجوایا تھا کرنل احسان نے۔ کرنل احسان وہ شخصیت ہیں جو ISI میں جب تھے تو ایک بار ان کے پاس کچھ قیدی بھیجے گئے کہ ان سے آپ نے جرائم کو اگلوانا ہے، کرپشن کیسے کی، جہاز کیوں اغوا کیا، اور فلاں صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف کیوں مقرر کیا۔ ان سارے جرائم کا اقبال جرم کرانے کے لیے کرنل احسان کے پاس بطور قیدی نواز شریف، شہباز شریف، سعید مہدی یہ لوگ بھیجے گئے تھے، جہاں انہوں نے اس میں تفتیش کی تھی۔ اچھا، کرنل احسان صاحب نے یہ ایک خاص کام یہ کیا تھا کہ تفتیش تو انہوں نے ضرور کی تھی، لیکن اس میں وہ کوئی بدتمیزی یا کوئی تشدد یا اس قسم کی حرکتیں نہیں ہوئی تھیں۔ ایک بہت شرافت کے ساتھ جیسے تفتیش ہوتی ہے ویسے تفتیش کی اور فائنڈنگ انہیں اوپر بھجوا دی، جس کا احساس تھا شہباز شریف کو، نواز شریف کو، سعید مہدی کو کہ اس آدمی نے باوجود اپنی اس پوزیشن کے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا اور ہمیں تنگ نہیں کیا۔ کہانی پلٹتی ہے اور مرکز میں بینظیر بھٹو کی حکومت آتی ہے اور پنجاب میں شہباز شریف صاحب حکومت آتے ہیں۔ یہ جو کرنل احسان تھے وہ جب وہاں سے ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد موٹر وے پہ چلے گئے، اس کے بعد پھر ایک آدھ جگہ پہ ہوتے ہوئے، اور پھر فائنلی ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کو کسی طرح سے کانٹیکٹ کیا جائے، اور اس کانٹیکٹ کے رینیول کے چکر میں جو ادھر ادھر جا رہے تھے تو ان کی اتفاق سے ملاقات ہو گئی سعید مہدی سے، ان کے سابق قیدی۔ سعید مہدی صاحب نے بڑا ان کا لحاظ کیا اور ان کی اچھی پلیسمنٹ وغیرہ کروائی۔ پھر کرنل احسان نے ایک پلاٹ بنایا کہ میں کس طریقے سے شریف برادران کی گڈ بک میں آ جاؤں، تو انہوں نے یہ 3 صفحے کی کہانی بنائی جو خود انہوں نے گھڑی تھی، جو بعد میں ثابت ہو گیا کہ جناب پیپلز پارٹی کے لیڈران جو ہیں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر یہ سازشیں کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بڑی تباہ خبر تھی جس سے پورے ملک میں تمام جوڈیشری میں ہر جگہ پہ تھرتھری پھیل گئی۔ پیپلز پارٹی والے بھی پریشان ہو گئے، بابر آوان وغیرہ جن کا نام تھا وہ بھی پریشان تھے کہ ہمارا نام کیسے آیا اور کیوں آیا اس نیوز سٹوری کے اندر۔ اس نیوز سٹوری میں کچھ جرائم پیشہ لوگوں کے نام بھی دیے گئے تھے، کون کون لوگ ہیں، ان کا واقعی بڑا کرمنل بیک گراؤنڈ تھا، اور کہا یہ گیا تھا کہ اس سیل کے اندر
جسٹس نظام مرڈر کیس میں ملوث جو ملزم تھا مین بابر سندھو، وہ ان کرائے کے قاتلوں میں شامل ہیں. اور پھر اسی طریقے سے اور بھی بہت سے نام تھے، قومی کا اس کا جو نام دیے گئے تھے کہ یہ لوگ بنیادی طور پہ قتل کرنے کے لیے مامور کیے گئے ہیں، اور ان کو سارا وہاں پہ اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، تربیت دی جا رہی ہے کیسے قتل کرنا ہے. یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ نہ صرف ایک وفاقی حکومت بھی حرکت میں آ گئی بلکہ سپریم کورٹ بھی حرکت میں آ گئی. 3 کمیشن سے بنا دیے گئے. ایک تو وفاقی حکومت نے بنایا تھا کمیشن FIA کا، ظفر قریشی صاحب کی اس میں قیادت میں. دوسرا سرور سکھیرا کی قیادت میں پروونشل گورنمنٹ نے خود بنایا. اور تیسرا کمیشن سپریم کورٹ نے بنایا جسٹس فائز قاضی عیسیٰ کے ساتھ. تو جو ظفر قریشی کا FIA کا جو کمیشن تھا فیڈرل گورنمنٹ کا، اس کو تو گھانسی ڈالی پنجاب حکومت نے. اور جناب احسان صاحب یہ کہتے تھے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کے سوال کے جواب دینے پابند نہیں ہوں، یہ رپورٹ سے میری دستخط کی بھی نہیں ہے. لیکن کیس خراب ہوتا چلا گیا، سارے راز کھلتے چلے گئے. آخر کار معلوم یہ ہوا کہ جس رپورٹ سے وہ صرف اسی لیے جان چھڑا رہے تھے کہ ان کی دستخط کی بھی نہیں تھی، دراصل وہ انہی کے آفس نے اعتراف کیا کہ میں نے بھجوائی تھی. اب اس رپورٹ کا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پیر تھا. تو پھر یہ انکوائری شروع ہوئی کہ آخر اس رپورٹ کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی، آپ نے کیوں خواہ اتنا پورے ملک میں ایک فساد پھیلا دیا. تو یہاں سے پھر انسانوں کے کردار نمایاں ہوتے ہیں. جب اپنی گردن انہوں نے پھنستے دیکھی بری طریقے سے، تو پھر انہوں نے کمیشن کے سامنے اعتراف کیا کہ ہاں یہ رپورٹ میرے پاس ضرور آئی تھی، لیکن سارا ملبہ انہوں نے ایک انٹیلیجنس بیورو کے معمولی سے سپاہی بھی ڈال دیا کہ وہ یہ رپورٹ تیار کر کے لایا تھا اور میں نے اتنی سینسیٹیو رپورٹ تھی کہ اوپر کارروائی کے لیے بھجوا دی، میری اس میں کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی. وہ سپاہی جس کو قربانی کا بکرا ایک کرنل نے بنایا اور جس کا ساتھ شاہد محمود صاحب نے دیا جو کہ ڈائریکٹر تھے اس وقت انٹیلیجنس بیورو کے، اس اسٹوری کے اندر، اور خود 2 کانسٹیبلوں نے ساتھ دیا اس گواہی کے اندر کہ یہ شاہد حسن نے ہمارے سامنے رپورٹ دی تھی کرنل صاحب کو نکال کے. وہ بیچارہ کینسر کا مریض تھا، اس کے مالی حالات بہت خراب تھے، ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا، 3 بچیاں اس کے ساتھ تھیں، ماں تھی ساتھ میں، اور اس کے اوپر کافی بوجھ تھا اپنے گھر کا. جب اس کو بلایا گیا تو اس نے کہا جناب مجھ سے کرنل احسان صاحب نے صرف 2 مجرموں کے نام دیے تھے کہ یہ پتا کر کے بتاؤ کہ ان کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے، اس کے علاوہ میری ان کی کوئی بات نہیں ہے. اور میں نے ساری تصدیق کر کے بتا دیا کہ یہ کرمنل بیک گراؤنڈ ان کا ہے. جب اسے رپورٹ دکھائی گئی تو وہ حیران رہ گیا، کہتا صاحب ایسی رپورٹ سے میں لکھ ہی نہیں سکتا ہوں، آپ میری ڈیوٹی تو دیکھ لو، میں جاتا ہوں اتوار بازار کے اندر ریٹ چیک کرنے کے لیے، کبھی میں جاتا ہوں اسپتالوں کے اندر مشینری چیک کرنے کے لیے، میں کہاں سی رپورٹ لکھوں گا، میرا اس سے کیا تعلق ہے. اس بیچارے شریف آدمی پہ بے پناہ دباؤ ڈالا گیا، اسے ٹارچر کیا گیا، اسے قتل کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ پرائم سسپیکٹ وہی تھا، بنایا گیا تھا. ایک طرف یہ ہو رہا تھا، دوسری طرف پنجاب گورنمنٹ نے اس سارے مسئلے کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو کافی ایک لالچ اور ترغیب دی کہ معاملہ کوئی نہیں ہے، انٹیلیجنس والے خبریں لاتے ہیں، کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے، تم یہ مان لو تمہاری رپورٹ تھی، ہم تمہارا پروموشن کر دیں گے DSP تک، ہم تمہیں مکان لے کے دیں گے، پولیس کے فنڈ سے 13 لاکھ روپے دلوائیں گے، تمہاری کینسر کا علاج کروائیں گے، بس تم یہ مان لو کہ رپورٹ تمہاری لکھی ہوئی تھی، باقی تمہیں بچانا ہمارا کام ہے. اس پولیس کے سپاہی نے، اس کانسٹیبل نے ایک سٹینڈ لیا کہ صاحب مرنے تو میں پہلی والا ہوں، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن میں خدا کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا اگر میں اتنا جھوٹ بول کے جاؤں گا. آپ جو مرضی کر لو، مجھے مارنا ہے مار دو، مجھے جو لالچ دیں گے دے دو، لیکن یہ رپورٹ میں نے نہیں لکھی تھی، ان 2 کا میں نے صرف بیک گراؤنڈ دیا تھا. تو فائنلی یہ بات ثابت ہو گئی. جو کمیشن سارے بیٹھے انہوں نے بھی بات بتا دی کہ ہاں بھائی یہ آدمی سچا ہے اور باقی سارے جھوٹے ہیں. وہ جو بڑی بڑی عزتوں والے تھے انہوں نے صرف قربانی کا بکرا بنایا تھا اس کو. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 3 کمیشن کی رپورٹوں کے باوجود کچھ نہ ہو سکا. حد تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ جس نے اپنا کمیشن اپائنٹ کیا تھا فائز قاضی عیسیٰ صاحب کے پاس ان کی سربراہی میں، جب سپریم کورٹ کے پاس وہ کمیشن کی رپورٹ آئی تو وہ بھی اس کو دبا کر بیٹھ گئے. کیوں؟ اس لیے ڈر یہ تھا کہ اگر کمیشن کی رپورٹ اس طریقے سے امپلیمنٹ کی گئی تو اس کا فائدہ پہنچے گا پیپلز پارٹی کو، بابر اعوان کو، سلمان تاثیر کو، جو اس وقت چودھری افتخار صاحب نہیں چاہتے تھے. 2 سال تک رپورٹ دبا کے بیٹھے رہے. اور رؤف کلاسا صاحب کہتے ہیں کہ اس کے برس ایک نئی دنیا نظر آتی ہے کرمنلز کی، وہ مافیا جو قبضہ گیر ہے.
اس کو پولیس کس طریقے سے پروٹیکٹ کرتی ہے. مثلاً اس میں جس کو پکڑا گیا اس نے اعتراف کیا کہ ہاں مجھے سزا ہوئی تھی جسٹس نظام کے قتل کے الزام میں، لیکن اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا اور مجھے صرف وہاں پہ قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا، اصل مجرم کوئی اور تھے. ایک دلچسپ کردار میں اور سامنے آیا اور جس کے بارے میں خیال یہ تھا، شبہ یہ تھا کہ اس نے ایک ایسے پولیس انسپیکٹر کا مرڈر کیا تھا بدنام زمانہ جس نے کراچی جیل کے اندر آصف زرداری کی زبان کاٹی تھی. تو جب اسے پکڑا گیا، جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ بات اس حد تک درست ہے کہ میں نے اس انسپیکٹر کا مرڈر کیا تھا جس انسپیکٹر پہ الزام یہ تھا کہ اس نے آصف زرداری کی کراچی جیل میں زبان کاٹی تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قتل کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں تھا. وہ انسپیکٹر تھا نوید سعید اور یہ معاملہ جو بتایا تھا بابر اشرف. اس نے یہ سارا انکشاف کیا اور اس نے بتایا یہ کہ یہ معاملہ تھا لین دین کے جھگڑے کا. اس نے 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی تھی اپنے کسی دوست کے پاس اور پراپرٹی کے کاروبار میں لین دین میں، اور اس دوست نے بعد میں اپنے ساتھ نوید سعید کو بھی پارٹنر بنا لیا. اس کی انویسٹمنٹ بڑھتے بڑھتے جو باقی بھی جو اس کے پاس جائیدادیں تھیں وہ رکھاتا چلا گیا اور آخر میں ایک وقت یہ ایسا آیا کہ اس کے کوئی 50-60 کروڑ روپے وہاں پہ جمع ہو گئے تھے. جب اسے کچھ شبہ ہوا، اس نے کچھ پیسے لینے چاہے تو نوید سعید نے اس کو دھمکی دی، اس کے باپ کو دھمکی دی کہ اگر پیسوں کا کبھی نام لیا تو تمہارا پورا خاندان ختم کر دیا جائے گا. بھول جاؤ ان پیسوں کو. ابھی پیسے گئے، 50-60 کروڑ روپے گئے. تو یہ بابر اشرف کو اتنا غم پیسوں کا نہیں تھا جتنا غم یہ تھا کہ میری وجہ سے میرے باپ کی بے عزتی کی گئی. تو بابر اشرف کا کہنا یہ ہے کہ میں نے پھر ایک دن موقع پا کر انسپیکٹر نوید سعید کو 2 ساتھیوں سمیت قتل کر دیا. عجیب واقعات ہیں اس کے اندر، سمجھ میں نہیں آتا ہے. مثلاً ایک گینگسٹر کے بارے میں لکھا کہ جو اس کا شبے میں نام تھا کہ وہ بھی اس میں شامل ہے. اس کا نام تھا کاشی، میاں کاشف اور کاشی. پس منظر یہ بتاتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ سائنس کالج لاہور کے اندر BA کا طالب علم تھا. اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہو گیا اور وہاں بیٹھ کے اس نے پہلے مخالفین کا مزاج درست کرنا شروع کیا اور پھر اس کی آہستہ آہستہ دہشت اتنی پھیل گئی کہ اس نے جمعیت کو چھوڑا اور اپنا گینگ خود قائم کر لیا. اور پھر اس نے وہاں پہ رسا گیری کیا. تو اس نے بھی یہ بتایا کہ کیا میں لینڈ گرابر ہوں، میرا سازش کوئی تعلق نہیں ہے. اب ساری کہانی تو میں اس مختصر وقت میں اس کتاب کی سنانے ذرا اچھی کتابیں آپ خرید لیجیے، لیکن کچھ باتیں اس میں ٹیک اوے میرے پاس یقیناً ہیں. اس میں ٹیک اوے کیا ہے کہ بعض اوقات بہت بڑے بڑے اونچی شانوں والے اندر سے بہت چھوٹے ثابت ہوتے ہیں، جیسے کرنل احسان. اور اسی طریقے سے بعض بہت ہی دیکھنے میں مختصر سے لوگ، چھوٹے سے لوگ، غریب سے لوگ اسٹینڈ لے جاتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس کو اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں. ان کو نہ موت کی ڈرا سکتی ہے اور نہ ہی ان کو کوئی لالچ ڈرا سکتی ہے، جیسے شاہد حسن. اس کتاب میں اور بھی کئی دلچسپ واقعات ہیں. اصل میں ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جسے اپنا لیڈر مان لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. اگر کوئی ثبوت بھی ہمارے سامنے رکھ دے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرا بڑا چور تھا. صرف اسی کو کیوں تنقید کرتے ہو؟ یہ کتاب پڑھ کے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ہر آدمی کے اندر ایک نوری بھی ہے اور ایک ناری بھی ہے. اور بعض اوقات وہ لوگ جن کو ہم بڑا ہیرو سمجھتے ہیں وقت آنے پہ بڑے ہی بزدل ثابت ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے لوگ جنہیں ہم ولن سمجھتے ہیں وقت آنے پہ وہ ہیرو کا کردار انعام کرتے ہیں. تو شاہد حسن کے علاوہ اس میں 3 کردار اور ہمیں نظر آتے ہیں. اس میں پہلا کردار ہے نواز شریف کا. رؤف کلاسا صاحب کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کی نفرت کا اصل مرکز نواز شریف نہیں تھے، وہ بینظیر بھٹو تھی. کیوں؟ اس لیے کہ پرویز مشرف کی پوری کوشش یہ تھی کہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کی عدم موجودگی میں الیکشن کرا کے یہاں پہ پرویز الہی کو پرائم منسٹر بنا دیں. تو بینظیر بھٹو نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، خود پاکستان آ گئی اور یہاں کے بڑا ہنگامہ کیا کہ نواز شریف کو بھی آنے دیا جائے، جس سے پرویز مشرف صاحب کا کھیل بگڑ گیا. اس کو انہوں نے غداری سمجھا
اور غداری کی سزا. آپ کو پتا ہے بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا. بہرحال ایک اس میں جو دو کردار دکھائے گئے ہیں نواز شریف کے، وہ بھی دلچسپ ہیں. کہ ایک تو یہ تھا کہ وہ آدمی اپنے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ باہر جو چیز ہے وہ ہے کہ 3/4 کی پاس میجورٹی تھی، دستور وہ بدل سکتا تھا لیکن اسٹیبلشمنٹ سے کبھی کبھار سمجھوتے کر لیا کرتا تھا. جس میں ایک بار اس کے سامنے ایک فائل آئی جنرل افتخار جو کہ چودھری نثار کے بھائی تھے اور سیکرٹری ڈیفنس تھے کہ ملتان کی یہ زمینیں ان کو کمرشلائز کر دیا جائے. نواز شریف نے پہلے تو انکار کر دیا لیکن پھر افتخار صاحب نے سمجھایا کہ صاحب یہ فوجیوں کا معاملہ ہے، ان سے بنا کے رکھے، کل یہ لوگ آپ کے کام آئیں گے، تو ایسا نہ کرے، انکار نہ کرے، کر دیں اپروو. نواز شریف صاحب نے وہ اپروول دے دی صرف فوجیوں کو خوش کرنے کے لیے. اور ان زمینوں میں یہ لکھتے ہیں کہ جنرل محمود انٹرسٹڈ تھے اور تھوڑے عرصے کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر نواز شریف کو ہتھکڑیاں لگا کے کرنل احسان کے حوالے کرنے والے وہی جنرل محمود تھے جن کے ساتھ نواز شریف نے اتنی فیور کی. لیکن پھر یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر سارا پریشر یہ پڑا تھا کہ تم پرویز مشرف کو بحال کر دو، استعفیٰ دو اور چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی. اس نے کہا میں سب کچھ کروں گا مگر یہ دونوں کام نہیں کروں گا، اس کے لیے میں ہر سزا بھگتنے تیار ہوں. یہ وہ موقع تھا جب ایک ولن نے کوئی سٹینڈ لیا. وہ ہماری تاریخ میں ان کو اتنا لوگ ہیرو نہیں سمجھتے ہیں لیکن نواز شریف نے سٹینڈ لیا. اچھا، دوسرا بڑا جو مجھے نظر آیا اس میں بڑا انٹرسٹنگ، وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک قصہ. ہوا یہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق نے ان کی پھانسی کی سزا منظور کر دی اور پھر ان کی بڑی خواہش تھی، امنگ تھی کہ کسی صورت سے بھٹو ان سے رحم کی اپیل کرے. بھٹو نے انکار کر دیا. جب اسے انکار کر دیا اور ساری کوششیں ختم ہو گئیں تو پھر سعید مہدی کے ذمہ ایک کام لگایا گیا کہ تم جا کے یہ معافی نامے پہ دستخط کرا کے لے آؤ، بھٹو سے رحم کی اپیل دستخط کرا کے لے آؤ. بڑا دلچسپ قصہ ہے. کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء اور بھٹو کے درمیان جنگ کا آخری مرحلہ تھا، اب صرف پیغام رساں کا انتظار تھا. دور سے ہلکے قدموں کی چاپ سن کر کنکھیوں سے بھٹو نے دیکھا ایک نوجوان افسر ہاتھ میں ایک کاغذ اور قلم پکڑے ان کی طرف آ رہا تھا. ان چند لمحوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ جنرل ضیاء اور بھٹو کے درمیان انا اور اعصاب کی جنگ کس نے جیتنی ہے. بھٹو کے اندر موجود ایک ضدی اور انا پرست سیاستدان نے یا پھر جنرل ضیاء نے، جس کی آخری امید بھٹو کے اندر موجود کمزور انسانی روح سے وابستہ تھی جو شاید موت کو سامنے دیکھ کر بھٹو کو گڑگڑانے پر مجبور کر سکتی تھی. سعید مہدی کو سول سروس میں کام کرتے ہوئے اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ ان موقعوں پر زیادہ لمبی تمہید اور طویل گفتگو کی ضرورت نہیں ہوتی. مہدی اپنا ذہن بنا چکا تھا، اس نے مرنا ہے یا جینے کی بھیک مانگنی ہے. آج تک اسے یاد نہیں پڑتا کہ کسی نے رحم کی درخواست نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہو. بھلا کون مرضی سے اور خوشی سے پھانسی لگنا چاہے گا؟ یہ سوچ کر سعید مہدی نے سوگوار ماحول میں کاغذ اور قلم بھٹو کی طرف بڑھایا. بھٹو وہیں جامد اور ساکت بیٹھا رہا. اس نے کاغذ اور قلم لینے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا جسے سعید مہدی کو تھوڑی سی حیرانی ہوئی. بھٹو نے سعید مہدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ینگ مین، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ سعید مہدی نے مؤدب ہو کر کہا کہ سر، آپ کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے. بھٹو نے ایک اور سوال داغا، کیا تم میرے باپ کو جانتے ہو؟ سعید مہدی نے جواب دیا، جی سر، ان کا نام سر شاہنواز بھٹو تھا، وہ برٹش انڈیا کی ایک ریاست کے وزیر اعظم بھی تھے. بھٹو نے اسی پر بس نہیں کی اور پھر پوچھا، تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ سعید مہدی نے جواب دیا، جنرل ضیاء الحق نے. بھٹو نے کہا، کیا تم جنرل ضیاء الحق کے باپ کا نام بتا سکتے ہو؟ سعید مہدی نے جواب دیا، انہیں نہیں پتا. بھٹو مسکرایا اور بولا، ینگ مین، جس شخص کے باپ کا نام تمہیں معلوم نہیں اور تم چاہتے ہو کہ سر شاہنواز کا بیٹا ان کے نام جان بخشی کی درخواست کرے. بھٹو نے یہ کہہ کر منہ موڑ لیا اور سعید مہدی وہاں سے لوٹ گئے. بھٹو کے اس کردار کا کہ اس نے جو سٹینڈ لیا اور موت کے سامنے بھی اس نے رحم کی بھیک مانگنے سے اصولی طور پہ انکار کر دیا، خود سعید مہدی پہ بھی بڑا اثر پڑا. اور پھر وقت نے بتایا کہ جب طیارہ سازش کیس میں نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ
سعید مہدی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا تو ان پر بہت تشدد ہوا، ان کو بہت زیادہ ان کو قید میں رکھ کے کوشش یہ کی گئی کہ صرف کچھ نہ کرو، سلطانی گواہ بن جاؤ اور یہ گواہی دے دو کہ نواز شریف نے یہ کام کروایا تھا۔ موت سعید مہدی کے بالکل سامنے تھی، سعید مہدی نے انکار کر دیا، شاید اس کے اندر بھٹو کی روح سما گئی تھی اس وقت۔ ان سب کی مثالوں کے بعد اس کتاب سے ہٹتے ہوئے میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی شخصیت آتی ہے کہ لوگ جس کی تقریر کے دیوانے ہوں اور وہ آدمی جہاں جاتا ہو وہاں اس کے شائقین کے، مداحان کے، اس کے چاہنے والوں کے ٹھٹ لگ جائیں اور لوگ اس کی بات سننے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوں، لوگ اس سے بڑی امیدیں قائم کر لیں کہ یہی ہمارا رہنما ہے، یہی ہمارا لیڈر ہے اور یہی ہمارا نجات دہندہ ہے، اور وقت پڑے تو کمپرومائز کر لے وہ لیڈر ہے۔ کوئی نام ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ نہیں آ رہا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے یاران کوہن، عبد المجید صالح صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور اپنے دور کے جو بڑے بڑے کردار تھے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ تو اس میں ایک مضمون ہے مولانا ظفر علی خان صاحب، ایڈیٹر روزنامہ زمیندار کے بارے میں۔ دیکھیے کیا لکھتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نظر بند کر دیے گئے۔ اس نظر بندی کے دوران ان کو دیوانے کتے نے کاٹا۔ بغرض علاج حکومت کی یاد سے کسوری پہنچے اور شملہ پہنچ کر اپنے لیے مشروط آزادی کا پروانہ لے آئے۔ کرم آباد پہنچے، وہاں سے ستارے صبح ہفتہ وار نکالا، پھر حکومت سے اجازت لے کر اس کو لاہور لے آئے اور اسے روزانہ کر دیا۔ مولانا ظفر علی خان کی جنگجویانہ صحافت کا تقاضا یہ تھا کہ کسی سے لڑائی چھیڑی جائے۔ حکومت سے لڑنا خارج بحث تھا، ہندوؤں سے دو ہاتھ کرنے کی بھی اجازت نہ تھی، کیونکہ مولانا کو آزادی ہی اس شرط پہ ملی تھی کہ سیاست میں کوئی قطعی دخل نہیں دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آج کل کے صوفیوں کے خلاف جنگ و پیکار کی طرح ڈال دی۔ اس زمانے میں خواجہ حسن نظامی، پیر جماعت علی شاہ اور دوسرے سجادہ نشینوں کے خلاف نظم و نثر کے وہ شاہکار صادر ہوئے کہ مزہ آ گیا، لیکن حکومت پنجاب نے اس مناظر کا شدت سے اعتراض کیا اور سر مائیکل نے کوشش کر کے مولانا اور اختر علی خان دونوں کو حیدرآباد دکن بھجوا دیا تاکہ وہاں دارالترجمہ میں کام کریں، اور پھر وہاں سے مولانا اس وقت واپس آئے جب جنگ ختم ہو گئی اور تمام پابندیاں اٹھا لی گئیں۔ تو یہ ہمارے تاریخ، یہ ہمارے لیڈران کرام، اور جو مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے شعلہ بار تقریریں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں، لیکن وقت یہ آتا ہے کہ اپنے آقاؤں سے وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ کوئی اور نام آپ کے ذہن میں سے لیڈر کا آتا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ فی الحال تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔